بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صدام نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا تھا اور سامنے چلتے منظر کو ریموٹ سے بند کیا جہاں جاذبہ کی مختلف پکچرز چل رہی تھی اور صدام ہاتھوں میں حرام مشروب تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں اور اس وقت اس میں عنایہ کی مداخلت اسے بہت بری لگی تھی، اس لیے غصے سے دھاڑا تھا۔ کون ہے یہ؟ عنایہ نے بھی اسی کے انداز میں چیخ کر پوچھا تھا۔ آواز نیچے، تم شاید بھول رہی ہو تم میر صدام شاہ سے بات کر رہی ہو۔ صدام کا سرد اور کھردرا لہجہ عنایہ کو ڈرا گیا تھا مگر وہ ہمت کر کے ایک بار پھر صدام کے پاس گئی، مگر صدام 2 قدم دور ہو چکا تھا۔ تم نے شادی سے کیوں انکار کیا؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آگ سی جل رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے عنایہ؟ تم ایک بار اپنے دل سے پوچھنا، کیا واقعی محبت کرتی ہو تم صرف میری وجاہت اور خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو، سمجھی؟ کبھی تمہیں میرا خیال ہے یاد آئی ہے، تڑپ دی ہے، الجھن دی ہے، سوچنا کبھی؟ سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ چلا گیا تھا۔ روم میں نیم اندھیرے میں عنایہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑا جگ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ یو فول، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں لڑکی، تم نے میر کو چھینا ہے عنایہ سے، اور عنایہ جس چیز کو ایک بار اپنا مان لے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ میر نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، محبت کا معلوم نہیں، مگر اب تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے دوبارہ اسکرین روشن کرتے سامنے چلتی جاذبہ کی تصویر پر پھنکارتے ہوئے بولی تھی۔ وہ واقعی محبت نہیں کرتی تھی، اسے ضد تھی اور خوبصورتی اس کی اٹریکٹ کرتی تھی۔ اکمل، تم کیوں لڑکیوں کو ساتھ لا رہے ہو؟ مجھے نہیں پسند یہ تمہارا لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ فضا نے اکمل سے ناشتے پر ایک بار پھر ہمت کر کے بات کی۔ آج وہ 3 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ کمظرف عورت، تجھے طلاق کے بعد بھی اپنا گھر دیا ہے، چھت دی ہے، پھر بھی شرم نہیں؟ اگر اب دوبارہ میرے معاملات میں پڑنے کی کوشش کی تو اپنا انجام سوچ لینا، کیونکہ دوسری دفعہ طلاق کے بعد کوئی تمہیں منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اکمل نے غصے سے ناشتہ سارا نیچے زمین پر پھینکا تھا اور فضا سے گھبرا کر بولا، 3 سال میں ایک اولاد تو دے نہیں سکی مجھے، 5 بانجھ سالی۔ غصے سے ٹیبل کو لات مارتا چلا گیا تھا وہ پیچھے۔ فضا سن سی رہ گئی۔ اسے اکمل کے الفاظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی غلط تھی؟ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کر سکے۔ جاذبہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ملازمہ نے اسے آ کر کہا تھا، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، مگر اندر آتے ہی اس کے قدم ٹھٹک کے رکے تھے۔ کچھ پل اسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ ہائے جینی، کیسی ہو؟ صدام جاذبہ کو دیکھتے ہی کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاذبہ نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ ملازمہ بھی جا چکی تھی، پورے لاؤنج میں بس وہ اور صدام تھے۔ اسے صدام کی ایکس رے کرتی نظروں سے ڈر لگا تھا، مگر وہ شاید ان آنکھوں کے پیچھے چھپی محبت اور اس کو اس حالت میں دیکھ کر شوق رہ گئی تھی۔ تم سے ملنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا میرے بعد جس سے شادی کی ہے، کیا واقعی وہ تمہارے قابل ہے یا نہیں؟ وہ قدم قدم چلتے جاذبہ کے قریب آیا تھا۔ میر پلیز چلے جاؤ یہاں سے، جاذبہ نے اس بار ہمت سے کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے دیکھ کر کتنا خوف آ رہا تھا اسے۔ تم اپنی حالت دیکھو، کیا سے کیا ہو گئی ہو جینی، کیا تم یہ ڈیزرو کرتی ہو؟ تم طلاق لے لو۔ صدام کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، شمس لاؤنج میں داخل ہوا اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ اور اس صدام کی آخری بات پر جانے کیوں اس کا خون کھولا تھا وہ آنکھوں میں تیش لیے تقریباً دھاڑا تھا۔ کون ہو تم؟ صدام جاذبہ کے پاس ویسے ہی کھڑا رہا۔ شمس نے دوبارہ وہی بات پوچھی جبکہ جاذبہ کی ہوائیاں اڑی تھی شمس کو دیکھ کر۔ میر صدام شاہ۔ صدام نے بھی آرام سے اپنا رخ شمس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ شمس بھی اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ شمس نے جاذبہ کا ہاتھ پکڑ کر خود کی طرف کیا، بے تاثر لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ جینی سے ملنے۔ صدام نے جاذبہ کی طرف سے نظریں ہٹائے بنا کہا تھا، جس کے چہرے پر بے یقینی تھی، شاید شمس کے ہاتھ تھامنے پر۔ صدام کی رگیں تن گئی تھیں اور یہ بات شمس کی نظروں سے چھپی نہیں تھی، اور جانے کیوں شمس کا دل پہلی بار جاذبہ کے لیے دھڑکا تھا۔ مل لیے، اب جاؤ اور آئندہ میری موجودگی میں ہی آنا، کچھ سخت لہجے میں کہتا اس نے نظروں سے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر صدام نے ایک نظر جینی اور پھر شمس کے مضبوط ہاتھوں میں جاذبہ کا ہاتھ دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ شمس نے صدام کے جاتے ہی جاذبہ کا ہاتھ تھامے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور لاتے ہی بیڈ پر تقریباً پٹکا تھا۔ اس کی رگیں تنی تھی۔ تم اس لڑکے کے اتنے پاس کیوں کھڑی تھی؟ شمس نے جھک کر جاذبہ کا چہرہ دبوچتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں تیش تھا، شادی سے پہلے تمہاری زندگی میں آدمی کے لڑکے تھے، ان کے قریب جاتی تھی، مگر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، مجھے پسند نہیں ہے اس طرح کا انداز۔ اگر دوبارہ میں نے کسی کو تمہارے قریب دیکھا تو تم پر 3 حرف بھیج کر یہاں سے چلتا کروں گا، یاد رکھنا۔
جاذبہ شمس کی سخت گرفت اور رویے سے ہرٹ ہو رہی تھی، آنسو گال بھگونے لگے تھے، سرخ نظریں جھکی تھیں اور پہلی بار شمس کا دل کیا کہ یہ آنسو وہ اپنے ہاتھوں سے چن لے، مگر وہ اپنے جذبات اور دھڑکنوں سے گھبرایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کافی بھیجو۔ نوری کے ہاتھ اسے ایک دم پیچھے دھکا دے کر شمس نے دوبارہ تیز سے کہا، مگر یہ غصہ اسے خود پر تھا، دل پر تھا، جو اچانک ہی بغاوت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیچھے مڑا جہاں جاذبہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ رہی تھی۔ شمس نے اسے دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی تقریباً اس پر گرا تھا۔ جاذبہ کی کمر میں جھٹکے سے گرنے سے درد ہوا تھا، مگر شمس کی اس قدر نزدیکی اسے بوکھلائے دے رہی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حیا سے پلکیں لرز رہی تھی، چہرے پر حیا کے رنگ ایک دم بکھرے تھے، اور یہ لمحہ شمس کا دل دوسری بار اس کے لیے دھڑکا گیا تھا اور اس سے بغاوت کر کے اسے جاذبہ کی طرف مائل کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ یہ آنسو دکھا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ گمبھیر دھیمی آواز میں شمس نے جاذبہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہاری یہ آنکھیں مجھے بے بس کرتی ہیں اور تمہارے یہ کپکپاتے لب میرا ضبط آزما رہے ہیں۔ وہ اس کی بھیگی گلین آنکھوں اور کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر دل میں خود سے بولا تھا۔ جاذبہ کی آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی اور وہ تو کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ شمس اس کے نہ جواب دینے پر اسے غور سے دیکھنے لگا، اور بس یہی شمس سے غلطی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی پکار اب کی بار سن چکا تھا اور جھک کر جاذبہ کی لرزتی پلکوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ باری باری دونوں آنکھوں کو چومنے کے بعد وہ اسے اپنے لبوں سے محسوس کرتا اس کی چھوٹی سی ناک چوم گیا تھا، پھر اپنے لبوں سے ٹریس کرتا اس کے لبوں پر ہی رک گیا، اس کی تیز ہوتی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اسے جاذبہ کو آزادی بخشی تو وہ گہرے سانس لینے لگی تھی، مگر شمس تو مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے اس کی شہ رگ کو ٹریس کرنے لگا تھا، وہ ابھی اور مدہوش ہوتا کہ اسے خود سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی تمہاری دشمن ہے، تمہیں برباد کرنے والی، اس کی وجہ سے تمہاری فیری چلی گئی، اس کی وجہ سے تم اکیلے رہ گئے ہو، اور اب تم اسے ہی بیوی کا درجہ دینے لگے ہو، کیا تم نفس پرست ہو؟ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا اور شمس بنا جاذبہ کا چہرہ دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جو ابھی دل میں امید لیے آنکھیں موندے تھی، پٹ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شمس اسے معاف کر دے گا، شاید اسے اپنا لے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ جاذبہ نے تیز نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا جو خالی تھا، بالکل اس کی طرح، اس میں سوائے شمس کے کچھ نہیں تھا۔ شمس گاڑی بے مقصد ہی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا، اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا اور نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں اس نے اسٹیئرنگ پر کئی بار مکے مارے۔ آخر کیوں میں اپنا بدلہ بھول رہا ہوں، کیوں بھول گیا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میں فضا کی نظروں میں گرا، اس کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، مگر اسے اپنے یہ الفاظ اور یہ نفرت بے معنی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا تھا، میں غلط نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں ایک مرد ہوں، شاید مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیوں وہ جاذبہ کے بارے میں اس طرح سوچنے لگا ہے؟ کچھ دنوں سے اسے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید نفرت کی وجہ سے ہے، مگر اب جب سے دل جاذبہ کو دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا، اسے چھونے کی، محسوس کرنے کی فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ شمس گھبرا رہا تھا خود سے، اپنے جذبات سے۔ آخر جب اسے اپنی سوچوں سے آزادی نہ ملی تو اس نے ایک بار کا رخ کیا تھا، وہاں وہ خود سے نظریں چرانے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اتنی پی چکا تھا کہ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر کوئی بیٹھا بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ ہی ہینڈسم مین، ایک لڑکی نیم برہنہ کپڑوں میں صدام شاہ کے قریب آئی تھی۔ صدام نے نفرت سے اسے دیکھا اور خود سے دور کیا، جو نشے میں اس سے چپک رہی تھی، مگر ایک سوچ کے آتے ہی صدام نے چمکتی آنکھوں سے اس لڑکی کی کمر میں بازو ڈالا تھا اور خود کے قریب کر گیا۔ وہ لڑکی بھی صدام کے گلے میں اپنے نازک بازو ڈال گئی اور صدام کو کس کرنے کے لیے جھکی تھی، مگر صدام نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر اس لڑکی کا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ آر یو کریزی مین؟ وہ لڑکی شوق سے بولی تو صدام کندھے اچکا گیا اور وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، مگر جب نظر سامنے گئی تو بولی، ہی سو ہینڈسم۔ اس لڑکی کی نظریں جیسے شمس پر اٹک گئی تھی، مگر ایج لگ رہی ہے، خیر میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تم نے کہا ہے وہ ٹرانسفر کرو اور میں تمہارا کام کر رہی ہوں۔ وہ فوراً دور ہوئی تھی اور صدام نے سر کے اشارے سے کہا، پہلے کر دو۔ پھر وہ اطمینان سے بولا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ شمس ملک کے قریب جاتے ہوئے بیٹھ چکی تھی، اور وہ بھی ایک اور گلاس بھر کر ایک حرام مشروب کو اپنے معدے میں ڈیلتا کہ لڑکی اس کے بے حد قریب بیٹھی۔ ہینڈسم مین، وہ لڑکی قریب بیٹھتے شمس کا گال چھونے لگی تھی۔ شمس نے دور کیا اور کھڑا ہوا، مگر اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔
اسے سہارے سے اوپر بنے روم میں کسی ایک میں لے جانے لگی تھی۔ شمس نے خود سے اسے دور کرنا چاہا مگر نشے کی زیادتی سے وہ اسے خود سے دور کرنے سے قاصر تھا۔ اب اسے اس حسین لڑکی کے چہرے میں جاذبہ کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ زیب بھی اس نے اس لڑکی کی کمر میں بازو ڈالتے کہا تو وہ لڑکی بھی شمس کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ تم خوبصورت اور معصوم ہو، جانتی ہو تم سے نفرت نہیں کر پا رہا ہوں میں، اپنے کال کو بھولنے لگا ہوں، بس دل کرتا ہے تمہیں محسوس کروں، اپنی تکلیفیں تمہیں بتاؤں، مگر تمہاری حرکت مجھے غصہ دلاتی ہے۔ کیوں تم نے میرے گھر کو تباہ کیا؟ کمر میں بازو ڈالے اس نے اس لڑکی کو قریب کرتے قدرے سست لہجے میں پوچھا تھا، مگر آخری بات پر اس نے اس لڑکی کے بال پکڑے۔ تم نے مجھ سے میری فیری کو چھین لیا اور اب اپنی معصومیت سے میرے دل میں جگہ بنا رہی ہو، غصے سے کہتے شمس نے اسے دور پٹکا تھا، جبکہ دروازے میں کھڑے صدام نے ان دونوں کی کچھ تصویریں لی تھی، مگر شمس کی بات پر کچھ ٹھٹکا۔ اس وقت اسے جاذبہ کو شمس سے چھیننا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ شمس بھی کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ اماں آپ نے بات کی باجی سے؟ اشبا بیگم نے اپنی ساس سے پوچھا۔ ہاں کر لی، وہ کہتی ہے پہلے حمزہ سے پوچھیں، وہ بھی بولی تھی، کل فون کیا تھا تو بول رہا تھا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ راضی ہے عنایہ سے شادی کے لیے۔ اشنا بیگم نے ملازمہ سے چائے لے کر انہیں دی۔ ٹھیک ہے پھر اب منگنی کو نہیں مانتے، اس ہفتے کے آخر میں نکاح رکھ لیتے ہیں، تم بھی جہانگیر سے بول دو، تیاریوں کا سارے گاؤں کو علم ہونا چاہیے کہ میر حمزہ شاہ کا نکاح ہے، وہ اشما بیگم سے بولی تھی۔ جی اماں، پر گلزار آپا کو مسئلہ نہ ہو یا عنایہ کو، آپ پہلے بات کر لیں، اشفا بیگم نے کہا تھا۔ ہم بات کر چکے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، اسے بس تیاریاں کرو۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی تھی۔ مام کیا مسئلہ ہے حمزہ سے شادی میں؟ اور حمزہ دوست ہے اور میں ویسے بھی میر کو پسند کرتی ہوں۔ عنایہ کو تو حمزہ سے نکاح کا سن کر ہی غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ تم اس وقت دل سے سوچ رہی ہو، دماغ سے سوچو لڑکی، وہاں تم خوش رہو گی، اور ویسے بھی میر منع کر چکا ہے، اور وہ تو گھر پہ بھی بول گیا تھا کہ کوئی اسے پسند ہے، بس ابھی وقت مانگا ہے، گلزار بیگم نے سمجھایا۔ پر مام میر بس عنایہ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم محبت نہیں کرتی ہو، بس اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ عنایہ خاموش ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، بس اسے غصہ تھا کہ اسے ٹھکرایا گیا ہے۔ جسٹ ویٹ میر صدام شاہ، تم نے مجھ پر اس لڑکی کو فوقیت دی ہے، تمہیں برباد کر دوں گی، جسٹ ویٹ۔ غصے سے خود سے کہتی نکل گئی تھی وہ کمرے سے، جبکہ گلزار بیگم نے اپنی سرپھری بیٹی کی بات سن کر کہا تھا کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا عنایہ۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔